السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم علیہ. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا. جب سے آپ مشرف با اسلام ہوئے تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ وفاداری نبھائی. آپ نیکی کے کام میں بہت آگے ہوتے تھے. کبھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں پائے جاتے. تو کبھی جہاد کا معاملہ ہوتا تب بھی سیدنا عثمان غنی صف اول میں ہوتے. یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد نبی کی توسیع کی. جامع القرآن بھی آپ ہی ہیں. آپ ہی جنگوں میں جانے والے مجاہدین کے لیے زاد راہ تیار کیا کرتے تھے. مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا بندوبست بھی آپ نے کیا. آپ ایسے حیادار تھے کہ اس دنیا نے آپ جیسا حیادار نہیں دیکھا. یہ وہی شخصیت ہیں قبر کے ذکر کو سن کر ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ وہی شخصیت ہیں جسے ذوالنورین کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یک بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں.
اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بے شمار ان کے مناقب ہیں، بے شمار ان کے فضائل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کرام کی ترتیب اس طرح لگایا کرتے تھے، کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل ابی بکر احدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑا کسی کو نہیں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ثم عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا تھا۔ ثم عثمان، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی صحابی کو کسی پر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت نہیں دیتے تھے، نہ ہی کسی صحابی کے بارے میں ہم کوئی بات کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپس میں باتیں کرنا یہ منع ہے۔ صحابہ کرام اس سے بچتے تھے، کسی کی ذاتی معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ منع ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت ہی گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے حضور وہی جواب دیں ہیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، ہم نے اپنا جواب دینا ہے۔ بہرحال سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی صحابی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی کسی کے حوالے سے کوئی بات کرتے تھے۔ آج ہم نے اپنی مجالس کا جو بنیادی نقطہ اسی کو بنا لیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو چھیڑنا، ان کے حوالے سے باتیں کرنا یہ منع ہے۔ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شہادت کا رتبہ بھی پایا اور شہید بھی ہوئے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر اور عثمان تھے، شیخین کریمین اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد پہاڑ نے حرکت شروع کر دی محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے حرکت شروع ہو گئی احد پہاڑ کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اسکن حراء فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ اے پہاڑ، اے احد، تو ٹھہر جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ دو شہید سے مراد سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی حیادار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مسلمان ساتھیوں کے، اپنے بھائیوں کے رتبے بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارحموا امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو رحم دل شخص ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ واشدہم فی دین اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے سخت سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سچے حیادار شخص وہ سیدنا عثمان غنی ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، فیصلہ تو حضرت علی کا ہے، قضاء، عدالت، فیصلہ یہ حضرت علی کا ہے، حضرت علی سے بڑا کوئی قاضی نہیں ہے۔ پھر آپ سلام آتے ہیں وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، ابی بن کعب سے بڑا کوئی قاری نہیں ہے، اس امت کے سب سے بڑے قاری سیدنا ابی بن کعب ہے، کاتبین وحی بھی ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بْنُ جبل، حلال و حرام کے حوالے سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے جو شخص ہیں وہ سیدنا معاذ بن جبل ہے، ان سے بڑا کوئی حلال و حرام کے حوالے سے جاننے والا نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفْرَزُهُمْ زید بن ثابت، وراثت، علم وراثت جو کہ دین اسلام کا آدھا علم ہے، اس کے حوالے سے سب سے زیادہ علم جو ہے وہ سیدنا زید بن ثابت کے پاس ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں الا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، خبردار، ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی امین تھا، ہر امت میں کوئی نہ کوئی امین تھا، امانت دار۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، اس امت کا جو امین ہے امت محمدیہ کا وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا حیادار کوئی بھی شخص نہیں تھا، کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ ایسا حیا کہ مسلمان تو بڑی دور کی بات حیا کیا کرتے تھے، تو آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رانے یا پنڈلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننگی تھیں، گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق نے دروازہ بجایا تو دروازہ کھلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی کہ یہاں آنے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کچھ گفتگو کی، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر آ گئے، اجازت طلب کی، اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہے۔ گفتگو کی سیدنا عمر بن خطاب نے بھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی آئے، اجازت مانگی، دروازہ کھولنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اٹھ کے بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے صحیح کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو اجازت دی، پھر سیدنا عثمان غنی داخل ہوئے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں کی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے ویسے ہی لیٹے رہے آپ، جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ کپڑے سیدھے کر لیے آپ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، عثمان سے بڑا سچا اور بڑا کوئی حیادار نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح کاتبین وحی ہونے کا بھی اعزاز ان کو حاصل ہے، سیدنا عثمان غنی کو۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جو صحابہ کرام لکھنے اور پڑھنے کے حوالے سے جانتے تھے، سیدنا عثمان غنی بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اسی بنا پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کاتبین وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو قرآن مجید لکھا، خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ صورتیں لکھیں جو صورت مفصلات ہے، سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ ترتیب کے ساتھ میں نے سب سے پہلے یہ صورتیں لکھیں، سورۃ حجرات سے لے کر اور سورۃ الناس تک، یہ سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی، اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرنے میں سب سے آگے تھے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت ملی سیدنا عثمان غنی کو، لیکن 7 مرتبہ اسی بات پر بشارت ملی کہ انہوں نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ بیر روما کی خریداری بھی سیدنا عثمان غنی نے کی۔ جب مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کا بندوبست نہیں تھا، بڑی مشکلات تھی، تو یہودی سے کنواں مکمل خرید کر سیدنا عثمان غنی نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی توسیع کے اندر بھی انہوں نے اپنا حصہ ملایا۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تو چھوٹی سی ایک مسجد بنائی، اور یہ مسجد نبوی ہی ہر کام کے لیے کام آتی تھی، مثال کے طور پر نماز کے لیے، جمعے کے لیے، اسی طرح مشاورت کے لیے، ہر چیز کا یہ دفتر تھا۔ مجاہدین کے لیے ٹریننگ کا سینٹر بھی یہی تھا، لشکر کو تیار کرنا، یہیں سے روانہ کرنا، یہ بھی معاملہ ادھر، یہ پورا دفتر تھا، ہر چیز یہاں سے ہوتی تھی۔ قرآن مجید کی تعلیم بھی یہیں سے، سنت رسول کی تعلیم بھی یہیں سے، ہر معاملہ یہیں سے ہوتا تھا۔ تو مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد تھی جو پہلے بنائی گئی تھی شروع میں، تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد نبوی کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے، یہ جگہ جو زمین ہے، اگر کوئی خرید کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پلاٹ، وہ جگہ، وہ زمین خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی مسجد نبوی میں داخل کر لیا جائے۔ تو یہ بھی بشارت اور یہ بھی اعزاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ باقی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسرا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عثمان غنی نے جو مال جمع کرایا، وہ مال بھی بہت زیادہ مال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے بعد ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، 2 مرتبہ اس نے کلمہ ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ سیدنا عثمان غنی ہم نیکی کرنا چھوڑ دیں، نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی کے اندر نیکی کا جذبہ اس طرح رکھا ہے، اس طرح بھر دیا ہے کہ اب وہ نیکی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، نیکی کو ترک ہی نہیں کر سکتے وہ۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آج کے بعد سیدنا عثمان غنی نیکی کرنا چھوڑ دیں، عمل کرنا چھوڑ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت کی سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر، موت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غرض سے سیدنا عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بھیجا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ جب وہاں سے واپس نہ آئے تو خبر یہ ملی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسلمانوں نے بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ کیا بیعت کی کہ ہم واپس مدینہ نہیں جائیں گے جب تک سیدنا عثمان غنی کا بدلہ نہ لے لیں، بدلہ نہ لے لیں۔ تو سارے صحابہ کرام نے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سب نے بیعت مکمل کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا ہاتھ نیچے تھا، صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، کرتے کرتے جب سب صحابہ کرام مکمل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا الٹا ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمانے لگے یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، سیدنا عثمان نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حالانکہ وہاں پر سیدنا عثمان غنی موجود نہیں تھے، تو سیدنا عثمان غنی کی بیعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بذات خود کی۔ یہ بھی اعزاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ رکھا فرمانے لگے ہذہ ید عثمان، حقیقت میں تو میرا ہاتھ ہے، دیکھنے میں میرا ہاتھ ہے، لیکن یہ ہاتھ سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کی جس طرح آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی سیدنا عثمان غنی کو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں سنائی گئی، جنت کی بشارتیں سنائی گئی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود تھے فی حائط من حیطان المدینہ، مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر ہم موجود تھے، مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہم موجود تھے۔ وفی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم عود یضرب بین الماء والطین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عود تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار رہے تھے پانی اور مٹی کے اندر۔ اس عود سے مراد کیا ہے؟ اس عود سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیر عریس یہ باغ کا نام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک لکڑی تھی چھوٹی سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کو مار رہے تھے پانی اور مٹی کے اندر۔ اتنے میں باغ کا دروازہ بجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دروازہ کھولو، جو بھی شخص آتا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں دروازہ کھولا گیا، جب دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، انہیں جنت کی بشارت دی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پر شکریہ ادا کیا، حمد بیان کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ بجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دروازہ کھولیے، جو بھی آئے اس کو جنت کی بشارت دیجیے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سیدنا عمر بن خطاب آئے تو ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ وہ بجا اور پھر دروازہ تیسری مرتبہ کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو بھی جنت کی بشارت دیجیے، اور یہ جو شخص آئے ہیں یہ شہید کیے جائیں گے اور ان کو بڑی تکلیف دی جائے گی۔ اور جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا تو سیدنا عثمان غنی ہے، اور ان کو بھی جنت کی بشارت دی، بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ آپ کو بڑی تکلیف دی جائیں گی اور آپ کو شہید کیا جائے گا۔ تو سیدنا عثمان غنی کو آخری مراحل میں بہت تکلیفیں دی گئیں، شہادت کے وقت ہم آگے جا کے بیان کریں گے، جب شہید کیا تو بہت تکلیف دی گئی۔ تو بہرحال ان کے لیے یہ دنیا کے اندر مصائب مشکلات تھیں، لیکن اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو بھی جنت کی بشارت سنائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دنوں میں سیدنا عثمان غنی کو حق پر رہنے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی جب پرفتن دور ہوگا سیدنا عثمان غنی حق بات پر ہوں گے، حق پر ہوں گے سیدنا عثمان غنی۔ تو فتنے سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں پھیل چکے تھے، پھیلتے بہت زیادہ ہو گئے، حتیٰ کہ خارجی اتنے بڑھ کے سیدنا عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا، تو سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ تو اس وقت بھی سیدنا عثمان غنی حق بات پر تھے۔
اسی طرح سیدنا عثمان غنی کی گستاخی کرنے والے کا انجام بھی دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ تابعی ہیں ابو نضر، فرماتے ہیں کہ کننا فی المدینہ تھے، ہم مدینہ منورہ میں تھے، فسب رجل عثمانہ، ایک آدمی گالی دے رہا تھا سیدنا عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فنہیناہ، ہم نے اس کو منع کیا کہ آپ باز رہیں، وہ عام شخصیت نہیں ہے، وہ داماد رسول ہیں، اشرم بشرم میں سے ہیں، بہت ان کے فضائل بہت مناقب ہیں، آپ رک جائیں، ایسا کام نہ کریں آپ۔ فلم ینتہی، ہمارے روکنے کے باوجود وہ نہ رکا۔ فرعدت ثم جاءت صاعقۃ فاحرقته، تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل آیا، بادل کا ٹکڑا چھوٹا سا بادل، وہاں سے آگ آئی، اس آدمی کو جلا کر راہ کر کے واپس چلی گئی۔ بادل کے ٹکڑا چھوٹا سا آیا، وہاں سے آگ آئی اور بجلی آئی، وہاں سے اس آدمی کو جلا کر راہ کر کے وہ چلے گی واپس۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والا، برا بھلا کہنے والا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت بڑی ہی دردناک شہادت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور گھر کے اندر بند کر دیا گیا، 12 سال ان کی خلافت رہی، 12 سال۔ تیسرے خلیفہ ہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، مومنوں کو امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ثالث ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی فتوحات اس قدر بڑھ چکی تھی کہ 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی اس وقت، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں تھی، اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسلمانوں کی حکمرانی بادشاہت بڑھ کر 44 لاکھ مربع میل تک ہوگی، ڈبل ہو گئی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کام سر انجام دیے، مسلمانوں کے لیے، ریاست کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیے۔ بحری بیڑے بنائے سیدنا عثمان غنی نے، پانی کی نہریں بنائی سیدنا عثمان غنی نے، بہت ہی زیادہ عمدہ نظام بنائے سیدنا عثمان غنی نے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی بھلائی خیر خواہی بہت یہ چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی۔ ایک تو بہت پہاڑ والا حدیث ہے، ایک اور حدیث میں بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ سے کہ یا عثمان، اے عثمان، انہ لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یغمسک قمیصا، اللہ تعالیٰ شاید آپ کو قمیص پہنائے، قمیص پہنائے گی آپ کو، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعُوهُ، اے عثمان اگر لوگ تم سے وہ قمیض اترانا چاہیں تو آپ اتار کے مت دینا ان کو۔ بڑی لوگ کوشش کریں قمیض کھینچنے کی، چھیننے کی، اترانے کی، آپ اس قمیض کو اتارنا مت۔ تو قمیض کیا تھی؟ وہ قمیض سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ وہ جو باغی تھے، سرکش قسم کے لوگ تھے خارجی، انہوں نے یہی ان کا دعویٰ تھا کہ آپ خلافت ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں ورنہ پھر آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے وہ قمیض، وہ خلافت ان کے حوالے نہیں کی، شہید ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پیشن گوئی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے۔ تو محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ قمیض سے مراد خلافت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے، پھر وہ خلافت لوگ تم سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ وہ قمیض، وہ خلافت تھی، اور سیدنا عثمان غنی اس پر ڈٹے رہے، اپنی جان دے دی، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے